بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ بیوی سے ہمبستری کب اور کیسے کرنی چاہیے؟ ہمبستری کے لیے بہترین جگہ اور ماحول کیسا ہونا چاہیے؟ میاں بیوی نے اگر ہمبستری کر لی ہے تو پھر اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ اور اسلامی اصولوں کے مطابق ہمبستری کے کیا حکم ہیں؟ کیا ہمبستری کے وقت کمرے میں اندھیرا ضروری ہے؟ کیا ہمبستری کے وقت چادر اوڑھنا لازمی ہے یا بغیر چادر کے کر سکتے ہیں؟ ہمبستری روشنی یا اندھیرے میں کرنی چاہیے؟ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں، کیونکہ آج میں آپ کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان تمام سوالوں کا جواب دوں گی۔ نمبر 1، بیوی کی رضامندی نہایت اہم ہے۔ ہمبستری سے پہلے بیوی کو محبت بھرے الفاظ سے اطمینان دیں اور اسے ذہنی طور پر تیار کریں۔ اس کی مکمل رضامندی کے بغیر ہمبستری کرنا مناسب نہیں ہے۔ نمبر 2، ہمبستری کی بہترین پوزیشن یہ ہے کہ بیوی نیچے اور شوہر اوپر ہو، کیونکہ یہ فطری اور آسان سمجھا جاتا ہے۔ تاہم الٹ پوزیشن بھی شرعی طور پر جائز ہے، یعنی بیوی اوپر اور شوہر نیچے، مگر ہمبستری اگلی شرمگاہ کے علاوہ کسی اور جگہ سے حرام ہے۔ نمبر 3، شوہر اپنی بیوی کے جسم کو سر سے پاؤں تک چھو سکتا ہے۔ بیوی کے گالوں، گردن، ہونٹوں اور جسم کے صاف حصوں کو بوسہ دینا جائز ہے، مگر شرم گاہ کو بوسہ دینا غلط ہے۔ نمبر 4، ہمبستری ہمیشہ ایسی جگہ کی جائے جہاں کوئی دیکھ یا سن نہ سکے تاکہ مکمل پرائیویسی برقرار ہو۔ ضرورت کے مطابق شرمگاہ کو کھولنا کافی ہے، لیکن مکمل ننگے ہونا بھی اسلامی لحاظ سے جائز ہے۔ تاہم بہتر یہی ہے کہ جسم کو کسی کپڑے یا چادر سے ڈھان پا جائے۔ نمبر 5، بیوی کی سامنے والی شرمگاہ میں ہمبستری حلال ہے، جبکہ پیچھے والی جگہ میں دخول سختی سے حرام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ۔ شرمگاہ کو دیکھنا اور چھونا میاں بیوی کے لیے جائز ہے، لیکن اسے چومنا یا منہ لگانا اسلامی تعلیمات کے مطابق بے حیائی شمار ہوتا ہے۔ یہی حکم مرد کی شرمگاہ پر بھی لاگو ہوتا ہے اور ایسی حرکت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر 7، ہمبستری کے بعد میاں بیوی دونوں پر غسل فرض ہو جاتا ہے، چاہے انزال ہو یا نہ ہو۔ غسل کے بغیر نماز، قرآن کی تلاوت اور دیگر عبادات جائز نہیں۔ نمبر 8، ہمبستری کے دوران کمرے میں ہلکی روشنی زیرو پاور بلب رکھنا مناسب ہے۔ اگر مکمل برہنہ ہونا ہو تو چادر سے جسم کو ڈھانپ لیں۔ مکمل برہنگی کے ساتھ ہمبستری کرنا گدھوں جیسا عمل سمجھا جاتا ہے اور شریعت میں ناپسندیدہ ہے۔ نمبر 9، کھڑے ہو کر ہمبستری کرنے کو اسلام میں گدھے کا عمل کہا گیا ہے اور اسے ناپسندیدہ سمجھا گیا ہے۔ یہ طریقہ غیر مہذب اور بے حیائی کے قریب سمجھا جاتا ہے۔ بہتر ہے کہ میاں بیوی باوقار انداز میں اور اسلامی تعلیمات کے مطابق عمل کریں۔ نمبر 10، میاں بیوی کے درمیان ہونے والی نجی باتوں کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا بے حیائی اور شرمناک عمل ہے۔ رسول اللہ نے ایسے عمل سے سختی سے منع فرمایا ہے اور اسے قیامت کے دن کے بدترین اعمال میں شمار کیا ہے۔ نمبر 11، اگر شوہر پہلے فارغ ہو جائے تو بیوی کے اطمینان تک اس کا ساتھ لگا رہے۔ ہمبستری سے پہلے بیوی کو محبت بھری باتوں اور پیار سے مکمل طور پر تیار کریں۔ یہ عمل میاں بیوی کے درمیان محبت اور اعتماد کو بڑھاتا ہے۔ نمبر 12، عورت میں مرد سے 100 گنا زیادہ شہوت ہوتی ہے، مگر اس پر حیا غالب ہوتی ہے، جس کے باعث وہ اسے ظاہر نہیں کرتی۔ شوہر کو چاہیے کہ جلد بازی نہ کرے اور صبر و محبت سے پیش آئے۔ محبت اور احترام سے عورت کی جذباتی اور جسمانی ضروریات کو سمجھنا ازدواجی زندگی کے لیے بہتر ہے۔ نمبر 13، بیوی کی چھاتی کو محبت سے منہ لگانا جائز ہے، لیکن اس کا دودھ پینا حرام ہے۔ اگر غلطی سے دودھ پی لیا جائے تو فوراً توبہ کریں اور آئندہ احتیاط کریں۔ نمبر 14، ہمبستری کے بعد میاں بیوی کو علیحدہ کپڑوں سے صفائی کرنی چاہیے۔ ایک ہی کپڑے کا استعمال ناپاکی اور گندگی کا باعث بنتا ہے۔ صفائی کا خیال رکھنا اسلامی اصولوں کے مطابق ضروری ہے۔ نمبر 16، ہمبستری کے بعد کم از کم آدھے گھنٹے کا وقفہ دے کر غسل کرنا صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ وقفہ جسم کو سکون دینے اور مناسب آرام کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 17، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر یا پیچھے سے ہمبستری کرنا جائز ہے، لیکن مقعد پچھلی جانب میں دخول حرام ہے۔ اسلام نے اس عمل کو سختی سے منع کیا ہے اور اسے گناہ کبیرہ قرار دیا ہے، لہٰذا میاں بیوی ہے کو چاہیے کہ وہ جائز حدود کے اندر رہ کر ایک دوسرے سے قربت اختیار کریں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔
آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔